آج ہم جن صفحات اور تحریروں کو کھنگالنے والے ہیں انہوں نے پچھلے 500 سال سے دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں، فاتحین اور حکمرانوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اور شاید تھوڑا خوفزدہ بھی کیا ہوا ہے۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں نکولو مکیاویلی کی مشہور زمانہ اور شاید سب سے متنازع کتاب دی پرنس کی۔ خصوصاً ٹم پارکس نے جو اس کا نیا ترجمہ کیا ہے اور جو مقدمہ لکھا ہے اس نے اس صدیوں پرانی تحریر میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ ہمارا مقصد آج ان تاریخی اسباب کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ طاقت کی اس نفسیات کو سمجھنا ہے جو آج کے دور میں بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی 15ویں صدی کے اٹلی میں تھی۔ یعنی ٹم پارکس نے اپنے مقدمے میں ایک بہت ہی گہری بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے غور کیا کہ مکیاویلی جب بھی سیاست اور طاقت کی بات کرتا ہے تو اس کی تحریر میں ضرورت، لازمی اور کرنا پڑے گا جیسے الفاظ بار بار آتے ہیں۔ یعنی وہ چوائس نہیں چھوڑتا۔ صحیح کہا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی اور شاید سب سے خطرناک خاصیت یہی ہے کہ اس نے اخلاقیات یعنی مورالٹی کو اور سیاست کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیا۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھا انسانی ایک اچھا حکمران بن سکتا ہے، پر یہ کتاب کسی خیالی آدرشوادی دنیا کی کہانی نہیں سناتی جہاں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں سب اچھے سے پیش آتے ہیں۔ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ دنیا اصل میں چلتی کیسے ہے، اور ایک ایسے نظام میں جہاں ہر کوئی خود غرضی اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہو وہاں سروائیو کیسے کیا جائے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ اگر ہم میکیاویلی کو صرف ایک چالاک اور مکار سیاستدان سمجھ لیں گے تو ہم اس کتاب کا اصل پس منظر اور اس کے پیچھے کی جو تکلیف ہے اسے مس کر دیں گے۔ میکیاویلی اصل میں 44 سال کا ایک نہایت کامیاب اور تجربہ کار ڈپلومیٹ تھا۔ اس نے لگ بھگ 14 سال تک فلورنس کی آزاد ریاست کے لیے کام کیا، جو کہ ایک ریپبلک تھی۔ ہاں، وہ ریپبلک تھی اور اس نے وہاں دن رات کام کیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور فاتحین سے ملا، ان کے طرز حکمرانی کو بہت قریب سے دیکھا۔ لیکن پھر اچانک سیاست کا پہیہ گھوما اور فلورنس میں حکومت بدل گئی۔ میڈیچی خاندان جو کہ بہت طاقتور اور پرانا حکمران خاندان تھا وہ واپس اقتدار میں آ گیا، اور اس تبدیلی کے ساتھ ہی میکیاویلی کی دنیا اچانک الٹ گئی، مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اسے نہ صرف اس کے اہم عہدے سے ہٹا دیا گیا بلکہ اس پہ نئی حکومت کے خلاف بغاوت کا بے بنیاد الزام لگا کر قید میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ اس پر شدید جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ اور اس تشدد کا طریقہ بھی اپنے آپ میں اتنا خوفناک تھا کہ کوئی عام انسان وہیں دم توڑ دے۔ اسے رسوں سے باندھ کر اونچائی سے جھٹکے سے نیچے گرایا جاتا تھا، جس سے جسم کے جوڑ اپنی جگہ سے نکل جاتے تھے۔ اس سب کے باوجود جب اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو اس سے شہر سے نکال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس کے ایک عام سے فارم پر بھیج دیا گیا۔ ایک طرح کا ایگزائل۔ بالکل ایگزائل تھا۔ اب سوچئے ایک ایسا شخص جس کی صبح اور شام ملکوں کی تقدیریں بدلنے والوں کے درمیان گزرتی تھی، جو ہمیشہ طاقت کے مرکز میں رہا ہو، اس کے لیے مٹی اور کھیت کی اکیلے پن والی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میکیاویلی کے اپنے دوستوں کو لکھے گئے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دن بھر کی زندگی کتنی عجیب تھی۔ وہ دن میں گاؤں والوں کے ساتھ مٹی میں کام کرتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، اور شام کو عام سے شراب خانے میں گاؤں والوں کے ساتھ تچھی باتوں پر لڑتا جھگڑتا تھا۔ یہی تو اس کی زندگی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے مجھے لگتا ہے۔ دن بھر مٹی میں لت پت رہنے کے بعد جب شام ہوتی تو وہ اپنے گاؤں کے میلے کچیلے کپڑے اتار دیتا تھا۔ وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں جانے سے پہلے اپنا وہی پرانا شاندار درباری اور شاہی لباس پہنتا تھا، جیسے کسی دربار میں جا رہا ہو۔ ہاں بالکل، جیسے وہ کسی عام کمرے میں نہیں بلکہ کسی عظیم دربار میں جا رہا ہو، اور وہاں بیٹھ کر وہ تصور میں ماضی کے عظیم بادشاہوں اور فاتحین سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک طرح سے یہ کتاب اس نے اپنی بچا کھچی عزت اور اپنا کنٹرول واپس پانے کے لیے لکھی، اپنے آپ کو اس احساس سے نکالنے کے لیے لکھی کہ وہ ابھی تک کھیل کا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی خود کو جوڑنے کی کوشش تھی، ایک قسم کی تھیراپی تھی۔
यहाँ जो बात हैरानकुन है वो ये है कि इस ज़हनी कशमकश और उस आइसोलेशन के दौरान उसने दुनिया के बारे में जो नतीजे अखज़ किए वो बहुत तर्क पसंद और बेरहम थे। मैकियावेली अब मानना था कि एक हुक्मरान अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसे अच्छा ना होना सीखना पड़ता है। अंग्रेजी में कहें तो लर्निंग हाउ नॉट टू बी गुड। बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कहता है वो। हाँ, वो सफाई से लिखता है कि जो इंसान हर वक्त और हर मामले में सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है वो आखिरकार उन ढेरों लोगों के दरमियान तबाह हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। उसका पॉइंट ये था कि ताकत के असूल और आम जिंदगी की इखलाकियात दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इख्तिदार के इस बेरहम निज़ाम में मासूमियत की वाकई कोई जगह नहीं। अगर आप बादशाह हैं तो आपको हालात के मुताबिक चालाकी और सख्ती दोनों दिखानी पड़ेंगी। और इसी सख्ती और चालाकी का अमली मुजाहिरा हमें उसके अगले हिस्से में मिलता है, जहां वो रियासतों की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र करता है। एक बादशाह बन जाना तो शायद फिर भी आसान हो, मसला तो उस नए इलाके को कब्जे में रखने का है। यहाँ वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की रियासतों का मुवाजना करता है, एक टर्की का मॉडल और दूसरा फ्रांस का मॉडल। इस मुवाजने ने सदियों तक लोगों को समझाने में बहुत मदद की है। आज के ज़माने में इसको समझने के लिए हम फर्ज कर सकते हैं कि दो बड़ी कंपनियां हैं। एक वो जहां सिर्फ एक मालिक है और बाकी सब उसके मुलाजिम हैं, और दूसरी वो जहां मालिक के नीचे बहुत से ताकतवर डायरेक्टर्स हैं जिनके अपने अलग डिपार्टमेंट्स और वफादार टीम्स हैं। ये मिसाल समझने के लिए बेहतरीन है। मैकियावेली तुर्की के मॉडल की मिसाल देता है जहां सिर्फ एक सुल्तान होता है और मुल्क के तमाम वजीर और अफसर उसके गुलाम होते हैं। ऐसी रियासत पर बहर से हमला करना और इसे फतह करना इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी वजह वाज़ेह है कि वहाँ अंदर कोई ऐसा ताकतवर नवाब या वजीर नहीं होता जो सुल्तान से नाराज़ होकर आपसे मिल जाए और दुश्मन के लिए दरवाजे खोल दे। सब के सब सुल्तान के वफादार होते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। बिल्कुल, ट्विस्ट ये है कि अगर किसी तरह आप इस मुश्किल को पार कर लें, सुल्तान की फौज को हरा दें, तो उसके बाद वहाँ अपना कब्जा बरकरार रखना दुनिया का सबसे आसान काम है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब दारियस की ऐसी ही मुतलकुल अनान रियासत को फतह किया था तो हालांकि सिकंदर की वफात बहुत जल्दी हो गई थी, पर उसके जानशीन वहाँ बगैर किसी बड़ी बगावत के आसानी से हुकूमत करते रहे। अवाम को नए आका को कबूल करने में मसला नहीं था। दूसरी तरफ फ्रांस का मॉडल है, जहां बादशाह जरूर होता है लेकिन उसके साथ ताकतवर नवाब और बैरन्स भी होते हैं। इन बैरन्स की अपनी जागीरें होती हैं, अपनी फौजें होती हैं, और उनके इलाके के लोग बादशाह के बजाय अपने उन मुकामी नवाबों के ज्यादा वफादार होते हैं। मैकियावेली समझाता है कि ऐसी रियासत में घुसना बहुत आसान है। आपको सिर्फ किसी नाराज या लालच में आए हुए नवाब को ढूंढना है, उसे लालच देना है और वो खुद आपको अंदर का रास्ता दिखाएगा। पर यहाँ सबसे बड़ा धोखा छुपा है, और वो धोखा ये है कि जिस आसानी से आप अंदर दाखिल हुए हैं उतनी ही मुश्किल से आप वहाँ टिक सकेंगे, क्योंकि जिन नवाबों ने आपका साथ दिया था उनकी ख्वाहिशात इतनी बड़ी होती हैं कि आप उन्हें कभी पूरी तरह मुतमईन नहीं कर सकते, और जिन्हें आपने हराया था वो किसी अंधेरे कोने में बैठकर साजिशें करते रहेंगे। नए हुक्मरान को ऐसी जगह रोजाना एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैकियावेली कंट्रोल कायम रखने के असूल बताता है। मसलन नए हुक्मरान को चाहिए कि फतह के बाद वो खुद उस नए इलाके में जाकर रहे, जैसा कि टर्की के सुल्तान ने ग्रीस यानी यूनान में किया था। जब हुक्मरान खुद वहां मौजूद होता है तो वो उठती हुई बगावत को शुरू में ही कुचल सकता है, बजाय इसके कि वो दूर बैठा रहे और बगावत पूरे मुल्क में फैल जाए। एक और असूल भी तो है जो कॉलोनीज बनाने का है। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि वहाँ अपनी कॉलोनीज कायम की जाएं। ये फौजी छावनियाँ बनाने से बहुत सस्ता और असरदार तरीका है। आप सिर्फ वहाँ के चंद मुकामी लोगों की ज़मीनें छीनकर अपने वफादार लोगों को बसा देते हैं। जो बेदखल होते हैं वो इतने गरीब हो जाते हैं कि बगावत नहीं कर सकते, और बाकी अवाम इस डर से खामोश रहती है कि कहीं उनका अंजाम वैसा ना हो। जबकि किराए की फौज खरीदना हमेशा नफरत फैलाता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब बात आती है उन रियासतों पर कब्जा करने की जो पहले से ही आज़ाद थीं, यानी जो रिपब्लिक्स थीं और अपने कवानीन खुद बनाती थीं, जैसे खुद फ्लोरेंस था। ऐसी जगह पर कब्जा कैसे कायम रखा जाए? मैकियावेली इसके 3 तरीके बताता है।
पहला, जैसा जिक्र हुआ, वहाँ खुद जाकर रहा जाए। दूसरा, उन्हें अपने कवानीन के तहत जीने दिया जाए, मगर चंद मुकामी लोगों के जरिए एक पपेट गवर्नमेंट बनाई जाए जो टैक्स अदा करती रहे। और तीसरा तरीका, जो कि इंतहाई जालिमाना है, जो सुनने में वाकई बेहद खौफनाक लगता है, वो ये कि ऐसी आज़ाद रियासत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, उसे मिट्टी में मिला दिया जाए। मैकियावेली जमहूरियतों की तबाही का मशवरा एक बहुत ही गहरी नफ्सियाती वजह से देता है। उसकी नज़र में जमहूरियतों में ज़िंदगी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नफ़रत और इंतकाम की प्यास होती है। एक ऐसी कौम जो सदियों से आज़ाद रही हो, जिसने अपने फैसले खुद किए हों, उसकी आज़ादी की याद कभी नहीं मरती। आप चाहें उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लें, उनके दिलों में उस पुरानी आज़ादी का बीज बचा रहता है। वो बस किसी मौके का इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल, जब भी थोड़ा सा मौका मिलेगा वो आज़ादी और पुराने कवानीन के नाम पर बगावत कर देंगे। मैकियावेली कहता है कि अगर आप एक आज़ाद मुल्क को फतह करते हैं और उसे तबाह नहीं करते तो तैयार रहें कि एक दिन वो आपको तबाह कर देगा। यही हकीकत पसंदी इस किताब की पहचान है, जहां इखलाकियात की कोई गुंजाइश नहीं। वाकई, और इस सब में सिर्फ ताकत अहम नहीं है, बल्कि उस ताकत को इस्तेमाल करने वाले की ज़ाती काबिलियत भी अहम है। मैकियावेली हुक्मरानों को दो हिस्सों में तकसीम करता है, वो जिन्हें किस्मत से ताकत मिली और वो जिन्होंने अपनी काबिलियत से हासिल की। वो फ्रांस के किंग लुई की 5 गलतियों का हवाला देता है। लुई ने इटली में आकर छोटी और कमज़ोर रियासतों को तबाह किया, दूसरों को ताकतवर बनाया, स्पेन को दावत दी और ना खुद वहाँ रुका, ना कॉलोनीज बनाई। उसके पास वसाइल तो थे पर काबिलियत नहीं थी। लेकिन इस किताब का असल हीरो कोई और है, दुनिया का सबसे चालाक किरदार, सेज़ार बोर्जिया। सेज़र बोर्जिया की दास्तान पढ़कर ही अंदाजा होता है कि मैकियावेली के जहन में एक कामयाब बादशाह का क्या तसव्वुर था। बोर्जिया को शुरू में इख्तिदार किस्मत से मिला, क्योंकि उसका बाप पोप अलेक्जेंडर था। पोप के पास मजहबी के साथ बेपनाह फौजी ताकत भी होती थी। पोप ने सियासी रिश्वत का इस्तेमाल करके बेटे के लिए रियासत खरीद कर दी। लेकिन बोर्जिया बाकी शहजादों जैसा नहीं था। उसकी खासियत ये थी कि उसने इस ताकत को अपनी ज़ाती काबिलियत, जिसे मैकियावेली विर्चू कहता है, उससे मुस्तहकम किया। वो हर वक्त अगला कदम सोचता था कि बाप के बाद ताकत कैसे बचानी है। और इस विर्चू की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल हमें तब मिलती है जब बोर्जिया रोमानिया के इलाके पर कब्जा करता है। जब उसकी फौज वहां दाखिल हुई तो वहां इंतहाई अफरा तफरी थी। पुराने नवाबों ने अवाम को लूट कर तबाह कर दिया था। हर तरफ चोरी और नाइंसाफी का राज था। ऐसी अफरा तफरी में नए बादशाह के लिए कंट्रोल कायम करना नामुमकिन था। तो अमन कायम करने के लिए बोर्जिया ने किसी काजी या अच्छे वजीर को नहीं भेजा। उसने अपने एक इंतहाई जालिम और बेरहम अफसर रेमेरो दो ओर्को को वहां का इंचार्ज बना दिया और उसे खुली छुट्टी दे दी कि चाहे जो हो, अमन कायम होना चाहिए। और रेमेरो दे ओर्को अपनी फितरत के मुताबिक उस टास्क को पूरा उतरा। उसने इंतहाई सख्ती और बेदर्दी से चंद दिनों के अंदर शांति कायम कर दी, जुर्म का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन इस बेरहमी की वजह से वहाँ की आवाम उस वजीर से खौफजदा होने के साथ शदीद नफरत भी करने लगी थी। ये एक ऐसी आग थी जो अमन तो ले आई थी, पर अंदर ही अंदर अजाब बन रही थी। बोर्जिया बहुत दूरंदेश था। वो जानता था कि वजीर उसके अपने नाम पर हुकूमत कर रहा है, और अगर अवाम की नफरत का रुख उसकी तरफ हो गया तो इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। उसे पैगाम देना था कि जुल्म बादशाह का फैल नहीं था। सही, उसे गुस्सा ठंडा करना था। और वो गुस्सा ठंडा करने के लिए बोर्जिया ने ऐसी चाल चली जो पूरी सियासी तारीख में हैरान कुन मानी जाती है। एक दिन सुबह जब सेजना शहर के लोग जागे और चौराहे की तरफ गए तो उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। उस जालिम वजीर रेमिरो द ओर्को की लाश वहां पड़ी थी, और सिर्फ लाश नहीं थी, उसके जिस्म के बेरहमी से 2 टुकड़े किए गए थे। एक तरफ निस्फ जिस्म था और साथ ही एक खून से सना हुआ चाकू रखा था। बोर्जिया ने उसे कत्ल करवाकर शहर के बीचों बीच फेंक दिया था। मैकियावेली तज्जिया करता है कि इस मंजर ने अवाम को एक ही वक्त में मुतमईन भी कर दिया और खौफजदा भी। मुतमईन के जालिम आका मारा गया, और खौफजदा कि बोर्जिया अपने सबसे ताकतवर आदमी को भी ऐसे मार सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो मैकियावेली यहाँ दुनिया के सामने जुल्म के सही इस्तेमाल का फ़लसफ़ा बयान कर रहा है।
یہ سننے میں عجیب اور تکلیف دہ لگتا ہے کہ ظلم کا بھی کوئی صحیح استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ماکیاویلی بتاتا ہے کہ سیاست میں کروئلٹی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ظلم کا اچھا استعمال وہ ہے جو ایک ہی دفعہ بہت تیزی سے اور پوری طاقت سے کیا جائے۔ جب نیا قبضہ کریں تو اپنے تمام دشمنوں کو ایک ہی جھٹکے میں مٹا دیں تاکہ روزانہ سختی نہ کرنی پڑے۔ ایسا کرنے سے عوام وقت کے ساتھ ظلم کو بھول جاتی ہے اور پرامن زندگی کی عادی ہو جاتی ہے۔ اور انعامات کے حوالے سے وہ کتنی چترائی سے اس کا بالکل الٹ مشورہ دیتا ہے، یعنی ظلم ایک جھٹکے میں اور تیزی سے، مگر انعامات آہستہ آہستہ۔ یہ طاقت کی بے حد عملی نفسیات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ احسانات، ٹیکس میں چھوٹ یا انعامات ہمیشہ دھیرے دھیرے اور قسطوں میں دینے چاہیے۔ اگر آپ روز تھوڑا تھوڑا فائدہ پہنچائیں گے تو عوام ان کا زیادہ دیر تک مزہ لے سکتی ہے اور حکمران کو دعا دیتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بادشاہ آہستہ آہستہ روز نئے ٹیکس لگائے، روز چھوٹے چھوٹے ظلم کریں، تو عوام کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ڈرتے اور نفرت کرتے رہتے ہیں۔ بورجیا نے ایک ہی جھٹکے میں ظلم کا استعمال کیا اور اپنی حکومت کو بچا لیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے جب ہم دشمن کو ہرانے اور اپنا دبدبہ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ سب بغیر فوج کے تو نہیں ہو سکتا۔ جب بات دفاع کی آتی ہے تو میکیاویلی فوج کے حوالے سے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ فوج کے بغیر بادشاہ ویسے ہی ہے جیسے بغیر دانتوں کے شیر۔ یہ اس کتاب کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ مکیاولی نے اپنی صدی میں اٹلی کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ اس کی بنیادی وجہ کرائے کی فوج یعنی مسنریز اور آگزیلریز پر انحصار کرنے کو سمجھتا تھا۔ وہ ان دونوں کے سخت خلاف تھا۔ کرائے کے سپاہی کسی نظریے، مٹی کی محبت یا بادشاہ کی وفاداری کے لیے نہیں لڑتے، ان کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے۔ وہ کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ بالکل، اور مکیاولی چوٹ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کرائے کے سپاہی دراصل امن کے وقت آپ کا خزانہ لوٹتے ہیں، کیونکہ انہیں تنخواہ دینا مہنگا پڑتا ہے، اور جب جنگ کا مشکل وقت آتا ہے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اٹلی کے بادشاہوں نے ان پر بھروسہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب فرانس نے حملہ کیا تو کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی اور پورا اٹلی تباہ ہو گیا۔ اور آگزیلریز، جو کسی دوسرے طاقتور پڑوسی ملک سے معاہدے کے تحت مانگی ہوئی مددگار فوج ہوتی ہے۔ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک ایک دوسرے سے فوجی مدد مانگتے ہیں۔ میکیاویلی اس سے اتنا فکر مند کیوں ہے؟ آگزیلریز تو آپ کی تباہی اور غلامی کا یقینی نسخہ ہے۔ میکیاویلی سمجھاتا ہے کہ کرائے کی فوج صرف بزدل ہوتی ہے، لیکن آگزیلریز دراصل ایک طاقتور اور منظم دشمن ہے جو دوست کے روپ میں آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ اگر آگزیلریز جنگ ہار جائیں تو آپ ویسے ہی تباہ ہو گئے، لیکن اگر وہ جیت جائیں تو آپ انہی کے قیدی بن جاتے ہیں، کیونکہ اب ایک جیتی ہوئی طاقتور فوج آپ کے صحن میں کھڑی ہے اور آپ کے پاس انہیں نکالنے کی طاقت نہیں۔ یعنی مصیبت ہی مصیبت۔ پوپ جولیس کی عظیم بے وقوفی کی مثال دی گئی ہے، جس نے فیرارا کو فتح کرنے کے لیے اسپین سے فوج منگا لی تھی۔ حالانکہ وہ قسمت سے بچ گیا، پر اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میکیاویلی عظیم ماضی کے واقعات سے سبق ڈھونڈتا ہے، جیسے ہیرو آف سائرس کی مثال، جس نے جب دیکھا کہ کرائے کے سپاہی بیکار ہیں تو اس نے ان سب کو قتل کروا دیا تاکہ نئے وفادار سپاہی بھرتی کر سکے۔ یا پھر وہ عظیم داستان جو سب جانتے ہیں، ڈیوڈ اور گولیت کی۔ جب ڈیوڈ اس دیو ہکال دشمن سے لڑنے گیا تو کنگ سال نے اسے اپنی بادشاہی تلوار اور زرہ پہننے کو دی، پر ڈیوڈ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ان ہتھیاروں کے ساتھ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا۔ دوسرے کا ہتھیار فائدہ نہیں دیتا بلکہ دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ صرف اپنی گھلیل لے کر گیا۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے کہ کسی اور کی چھتری ادار لے کر بارش سے نہیں بچا جا سکتا۔ اس لیے میکیاویلی سختی سے تائید کرتا ہے کہ ایک حکمران کو ہمیشہ صرف اپنی فوج کی تربیت، جنگ کے فن اور دفاع کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک اچھا بادشاہ امن کے وقت میں بھی عیش میں غرق ہونے کے بجائے شکار پر جاتا ہے۔ شکار کے ذریعے ایک حکمران اپنے جسم کو سخت بناتا ہے، تھکن برداشت کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے علاقے کے نشاب و فراز کو قریب سے سمجھتا ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں خندق کھودی جا سکتی ہے اور دشمن کو کہاں روکا جا سکتا ہے۔ بالکل، پہاڑ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، ندیاں کیسے بہتی ہیں۔ جب ایک حکمران کو اپنی زمین کا چھپا چھپا پتہ ہوگا
तो दुश्मन के हमले के वक्त वो बिना घबराए बेहतरीन दिफा करेगा। अच्छा हुक्मरान हमेशा तैयार रहता है। इन सब बातों को, इन पुरस्रार ख्यालात को सुनकर लगता है कि मैकियावेली की दुनिया कितनी बेरहम और खौफनाक थी। लेकिन अब इस गुफ्तगू को समेटते हुए इस बात पर गौर करना लाजमी है कि ये पुरानी बातें आज के मॉडर्न दौर के लिए क्यों अहम हैं। हम बड़े आराम से सोचते हैं कि ये सब तो 15वीं सदी के इटली की सियासत की बातें हैं, लेकिन अगर हम आंखें खोल कर देखें तो कदम कदम पर ऐसे निज़ाम का सामना हमें आज भी करना पड़ता है। हम इस हकीकत से आंख नहीं चुरा सकते, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस की कट थ्रोट सियासत हो, आलमी सतह की डिप्लोमेसी हो जहां मुल्क सिर्फ मफाद देखते हैं, या रोजमर्रा के रिश्तों का डायनामिक हो, जहां भी इखलाकियात और नतीजा यानी इफेक्टिवनेस के दरमियान कशमकश होती है, वहां मैकियावेली किसी न किसी शक्ल में जरूर नजर आएगा। सुनने वालों को इन उसूलों पर गौर करने से ताकत की बुनियादी नफ्सियात को पहचानने में मदद मिलती है। वो हमारी इस गलत फहमी को सख्ती से दूर करता है कि दुनिया हमेशा इंसाफ और अच्छाई पर चलती है। उसने साबित किया कि दुनिया मसलहत और सर्वाइवल पर चलती है, और इसी कड़वी सच्चाई की वजह से सदियों से लोग माकियावेली के नाम से डरते हैं। माकियावेलियन आज एक गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, पर सच ये है कि उसने सिर्फ वो आईना दिखाया है जो सियासतदान बंद कमरों में करते हैं। ये सब डिस्कशन एक इंतहाई अहम सवाल खड़ा करता है। माकियावेली कहता है कि ताकतवर रहने के लिए हुक्मरान का अच्छा ना होना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सियासत और ताकत का ये निज़ाम बुनियादी तौर पर भलाई को सजा देता है? अगर इक़्तिदार की बुलंदियों पर पहुंचना और ज़मीर की पाकीदामनी को बचाए रखना एक दूसरे की जिद हैं, तो क्या हकीकी ताकत कभी मासूमियत के साथ हासिल की नहीं जा सकती? ये वो सवाल है जिस पर सबको खुद जरूर गौर करना चाहिए। वाह, ये एक ऐसी बेचैन करने वाली फिक्र है जो दिमाग का आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ताकत के इस बारीक निज़ाम में मासूमियत की असल कीमत क्या होती है? क्या सच में बिना धब्बे के ताज पहना जा सकता है? हम जिस मखसूस नुस्खे का तफसीली जायजा ले रहे हैं, उसका तर्जुमा टिम पार्क्स ने किया है और इसे पेंगुइन क्लासिक्स ने शाया किया है। सही। और टिम पार्क्स का तर्जुमा इसलिए अहम है क्योंकि उसने पुराने तर्जुमों की काफी गलतियां ठीक की हैं। हाँ, उस पर हम आते हैं। पहले ये बताना जरूरी है कि इस तफसीली जायजे का मकसद क्या है। मकसद बड़ा वाज़े है, ये खोज लगाना कि इक़्तिदार की इन भूल भुलैयों में रास्ता कैसे बनाया जाता है, और फिर सबसे अहम, उसे दुश्मनों से बचाया कैसे जाता है। ये गुफ्तगू सियासी चालों और ताकत के उन कड़वे असूलों को बेनकाब करेगी जिन्हें आम तौर पर इखलाकियात के पर्दों के पीछे छुपा कर रखा जाता है। ठीक है, इसे खोल कर देखते हैं। अच्छा, इस मसवदे को पढ़ते हुए जो सबसे पहला एहसास होता है वो ये है कि ये गुजरे हुए ज़मानों की सिर्फ कोई दास्तान नहीं है। ये असल में इंसानी नफ्सियात, लालच, खौफ और ताकत हासिल करने का एक बड़ा ही यानी बेलाग तज्जिया है। बिल्कुल, वो कोई ख्याली दुनिया नहीं बनाता। और हाँ, आज के बंद कमरों में भी ताकत का खेल कितनी बेरहमी से खेला जाता है। और इस संगदिलाना हकीकत पसंदी को समझने के लिए मेरा ख्याल है माकियावेली के अपने पस मंज़र को देखना बड़ा ज़रूरी है। 15वीं और 16वीं सदी का फ्लोरेंस, मतलब वो कोई पुरसुकून जगह तो थी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो साजिशों और जंगों का गढ़ था। सही कहा। माकियावेली 14 साल तक फ्लोरेंस की जमहूरिया का एक बड़ा अहम और वफादार सफारतकार रहा। उसने फ्रांस के बादशाह, पोप और इटली के बाकी ताकतवर हुक्मरानों के साथ तवील मुज़ाकरात किए। उसे अंदर की सारी खबरें थीं कि दरबारों में क्या होता है। लेकिन फिर किस्मत का पहिया घूमा। 1512 में जब ताकतवर मेडिची खानदान ने फ्लोरेंस का इख्तिदार वापस छीना, तो माकियावेली की जिंदगी तबाह हो गई, पूरी तरह से बिखर गई। उसे ओहदे से भी निकाल दिया गया। हाँ, और सिर्फ निकाला नहीं, उस पर एक खतरनाक साजिश का इल्जाम लगाकर कैद खाने में डाल दिया गया। वहाँ उसे स्ट्रापाडो नाम का इंतहाई अजियतनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मतलब इंसान के हाथ पीछे बांधकर उसे रस्सियों से लटका दिया जाता था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि इस कदर शोहरे आफाक किताब की तख्लीक इसी जलावतनी, मायूसी और जिस्मानी और जहनी टूट-फूट के दौर में हुई। अच्छा। हाँ, कैद से रिहाई के बाद जब उसे शहर बदर किया गया तो उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी।
दिन के वक्त वो एक आम मजदूर की तरह जंगल में लकड़ियां काटता, किसानों के साथ वक्त गुजारता, कीचड़ में लथपथ रहता। यानी बिल्कुल आम सी थका देने वाली जिंदगी। बिल्कुल, लेकिन रात के वक्त उसकी दुनिया बदल जाती थी। वो अपने मैले कपड़े उतारकर अपना पुराना शानदार सफारती लिबास पहनता और कदीम हुक्मरानों और दानिश्वरों के ख्यालात की दुनिया में खो जाता। द प्रिंस असल में उसने उन्हीं तवील और तल्ख रातों में लिखी थी। और इसका मकसद उसे लोरेंजो दे मेडिसी को बतौर तोहफा पेश करना था, है ना? सही। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद वो हुक्मरान इसकी काबिलियत को पहचान ले और इसे इसकी पुरानी सफारती नौकरी वापस मिल जाए। वो साबित करना चाहता था कि रियासत चलाने का फन उससे बेहतर कोई नहीं जानता। और इसी नौकरी पाने की बेताब कोशिश में उसने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने रिवायती इखलाकियत और मतलब ज़रूरत को हमेशा के लिए अलग कर दिया। उसका इस्तदलाल ये है कि अगर किसी हुक्मरान को अपना इख्तिदार बचाने और अपनी रियासत को खतरात से महफूज रखने के लिए कोई जालिमाना कदम उठाना पड़े तो वो कदम उठाना न सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। और यहीं पर टिम पॉक्स के तर्जुमे की अहमियत सामने आती है। हाँ, मैं सोच ही रही थी कि इस लफ्ज़ वर्च्यू का जिक्र यहाँ ज़रूरी है। पार्क्स बताते हैं कि पुराने तराजुम फरसूदा हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने किताब में इस्तेमाल होने वाले एक बुनियादी इतालवी लफ्ज़ वर्च्यू का तर्जुमा हमेशा नेकी या रिवायती इखलाकी अच्छाई के तौर पर किया है। इसने सदियों तक पढ़ने वालों को गुमराह किया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसे टिम पॉक्स ने बाखूबी दूर किया है। इस किताब के तनाजुर में वर्च्यू का मतलब कतई तौर पर कोई सूफियाना या इखलाकी नेकी नहीं है। तो फिर ताकत के इस खेल में इसका असल मतलब क्या है? ताकत के इस शतरंज में वर्च्यू से मुराद दरअसल वो खूबियाँ, हुनर, ताकत, बेरहमी या मकारी है जो एक हुक्मरान को हर हाल में कामयाब बनाती है। अगर कोई हुक्मरान मुस्कुराकर अपने दुश्मनों को धोखा देता है और अपनी रियासत की जड़ें मजबूत करता है तो मैकियावेली के नज़दीक वो हुक्मरान शानदार वर्च्यू का मुजाहिरा कर रहा है। यानी कामयाबी और बका ही वो वाहिद तराजू हैं जिन पर किसी हुक्मरान की काबिलियत को तोला जा सकता है, बाकी सब नजरियाती बातें हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हुक्मरानी की इसी काबिलियत को जांचने के लिए रियासतों की अक़साम का सवाल बड़ा अहम हो जाता है। किताब की इब्तदाई अबवाब मतलब 1 से 5 तक में ये दलील पेश की गई है कि रियासतें बुनियादी तौर पर 2 तरह की होती हैं। मौरूसी यानी हेरिडिटरी या किर बिल्कुल नहीं। हाँ, मौरूसी रियासतों पर हुक्मरानी करना कोई ख़ास कमाल नहीं है। अवाम नस्ल दर नस्ल एक ही ख़ानदान की हुक्मरानी के इतने आदी हो चुके होते हैं कि अगर हुक्मरान कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ना करे तो निज़ाम चलता रहता है। असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब कोई हुक्मरान किसी नए इलाके पर कब्जा करता है और उसे अपनी पुरानी रियासत के साथ जोड़ लेता है। इस पेचीदा सूरत हाल को मैकियावेली मिलीजुली या मिक्स्ड रियासत का नाम देता है। और इस मिली जुली रियासत के खतरनाक भंवर को समझने के लिए फ्रांस के बादशाह लुई 12वां यानी लुई द 12th की मिलान में की गई फाश गलतियों का तफसीली जायजा लिया गया है। ये एक सबक आमोज खाका है। उसने ऐसी क्या गलतियां की थी? देखें, जब कोई ताकतवर बैरूनी हुक्मरान किसी नए इलाके में कदम रखता है तो उसे अक्सर उन मुकामी और कमज़ोर लोगों का ताउन हासिल होता है जो पुराने निज़ाम से तंग आकर उसे बुलाते हैं। लेकिन फतह के फौरन बाद एक नफ्सियाती तब्दीली आती है। लोग नाराज़ होने लगते हैं। हाँ, मुकामी लोग मायूस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि नया हुक्मरान ना तो उनकी उम्मीदों के मुताबिक उन्हें इनामात दे पाता है और ना ही वो उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है क्योंकि वो उनका एहसानमंद होता है। बादशाह लुई ने इस नाजुक मोड़ पर हर वो गलती की जो एक हुक्मरान कर सकता था। जैसे कि उसने अपने उन्हीं कमज़ोर मुकामी इत्तेहादियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, पोप की ताकत को मजीद बढ़ा दिया जो कि पहले ही एक ख़तरा था, और सबसे बड़ी तबाही ये की कि स्पेन जैसी एक ताकतवर और गैर मुल्की क़ुव्वत को इटली में मुदाखलत की दावत दे दी। एक फातेह के लिए ये इक़दामात महज गलतियाँ नहीं बल्कि सियासी खुदकुशी थी। और बादशाह लुई की इन गलतियों पर बहस करते हुए किताब में तपेदीक यानी ट्यूबरकुलोसिस की एक इंतहाई शानदार और खौफनाक मिसाल दी गई है। मतलब ये मिसाल सियासी मसाइल और एक जानलेवा बीमारी के दरमियान ऐसा ताल्लुक कायम करती है जो सदियों बाद आज भी उतना ही दुरुस्त महसूस होता है। ट्यूबरकुलोसिस की ये तशबीह
حکمرانی کے فن کو سمجھنے کے لیے ایک شاہکار ہے۔ میکیاویلی بتاتا ہے کہ سیاسی بغاوتیں اور ریاست کے اندرونی مسائل بالکل ٹی بی کی بیماری کی طرح ہوتے ہیں۔ شروع میں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ ایگزیکٹلی جب یہ بیماری انسانی جسم میں خاموشی سے شروع ہوتی ہے تو کسی بھی عام طبیب کے لیے اس کی تشخیص کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت یہ پہچان لی جائے تو اس کا علاج نہایت آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر دھیان نہ دیا جائے تو اگر ایک حکمران میں اتنی بصیرت نہ ہو کہ وہ مستقبل کے خطرے کو ابتدائی میں بھانپ سکے تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ مسائل پنپتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب علامت اتنی واضح ہو جاتی ہیں کہ گلی کا عام آدمی بھی اس خطرے کو پہچان لیتا ہے، لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ تب تک حالات قابو سے باہر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی ریاست کے معاملات میں صرف وہ حکمران بچتا ہے جو بیماری کی علامت ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علاج کر دے۔ بالکل۔ اس کے بعد مختلف طرز حکومت کے موازنے کا ایک بڑا دلچسپ مرحلہ آتا ہے، خاص طور پر جب میکیاویلی سکندر اعظم کے حوالے سے ترکی اور فرانس کے ماڈل کا موازنہ کرتا ہے۔ بظاہر تو شاید فرانس کا ماڈل زیادہ لچکدار اور ترکی کا ماڈل زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کرنے اور انہیں سنبھالنے کی سائنس بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اسٹریٹجک نکتہ ہے۔ تو تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ یہ دونوں ماڈلز فرق کیسے ہیں؟ ترک سلطنت کا نظام ایسا تھا کہ وہاں اقتدار کا واحد مرکز ایک ہی بادشاہ تھا اور باقی تمام وزراء، مشیر یا منتظمین اس کے ذاتی غلام یا ادنا ملازم تصور کیے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اپنی کوئی آزاد طاقت نہیں تھی۔ تو اس طرح کے ملک کو فتح کرنا کیسا ہے؟ ایسے ملک کو بیرونی حملے سے فتح کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا اندرونی غدار، طاقتور نواب یا ناراض گروہ نہیں ہوتا جو حملہ آور کے ساتھ مل کر بغاوت کر سکے۔ لیکن اگر کوئی حملہ آور ایک بار اس بادشاہ کو میدان جنگ میں ہرا دے اور اس کے خاندان کا صفایا کر دے تو ملک پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، اس پوری سلطنت کو قابو میں رکھنا دنیا کا سب سے آسان کام بن جاتا ہے، کیونکہ عوام کو نئی بغاوت پر اکسانے والا کوئی پرانا لیڈر بچتا ہی نہیں ہے۔ اور فرانس کا ماڈل اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے۔ وہاں بادشاہ کے ساتھ طاقتور نواب یا بیرنز موجود ہوتے ہیں جن کی اپنی زمینیں، اپنے قلعے اور اپنی رعایا ہوتی ہے جو صرف انہی نوابوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ بالکل، اور کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے فرانس جیسے ملک میں گھسنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ناراض نواب اپنے مفاد کے لیے حملہ آور کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن فتح کے بعد اصل ڈراؤنا خواب فتح کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایک فاتح ان تمام نوابوں کو نہ تو مار سکتا ہے اور نہ خوش رکھ سکتا ہے۔ جو نواب آج ایک حکمران کو تخت پر بٹھانے میں مدد کرتے ہیں، کل وہی اپنے مفادات کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آستین میں سانپ پالنا۔ اور ایک اور بھی پیچیدہ صورتحال ان آزاد جمہوریتوں کی ہے جو صدیوں سے اپنے قوانین کے تحت جینے کے عادی رہی ہوں، جیسے پیزا کی ریاست۔ آزاد ریاستوں کا معاملہ تاریخ کا سب سے تلخ سبق ہے۔ میکیاویلی بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ جو ریاستیں اپنی آزادی کی عادی ہوں، ان پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں قابو میں رکھنے کا واحد، یقینی اور حتمی طریقہ یہ ہے کہ انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ تو بہت ہی ظالمانہ حل ہے۔ ظالمانہ ہے، مگر اس کا ماننا ہے کہ کوئی بھی نیا قانون، کوئی بھی رعایت اور کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے، وہاں کے لوگ اپنی پرانی آزادی اور اپنے پرانے اداروں کے نام کو کبھی نہیں بھولتے۔ موقع ملتے ہی وہ آزادی کی انہی یادوں کے نام پر خون ریز بغاوت کر دیتے ہیں۔ آزادی کی یاد ایک ایسی چنگاری ہے جو کبھی راکھ نہیں ہوتی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان طریقوں سے ریاستیں فتح کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب انسان کی ذاتی صلاحیت، جسے ہم نے ورچو کہا، اس کا کمال ہے یا محض قسمت کی مہربانی؟ یہ بحث کتاب کے ابواب 6 سے 8 تک ملتی ہے۔ ہاں، سائرس یا موسیٰ جیسے لیڈروں نے قسمت کا سہارا نہیں لیا۔ قسمت نے انہیں صرف ایک موقع دیا تھا جسے انہوں نے اپنی قابلیت سے تراشا۔ لیکن جب قسمت اور صلاحیت کے ملاپ کی بات آتی ہے تو میکیاویلی کا سب سے پسندیدہ اور پر اسرار کردار سیزارے بورجیا سامنے آتا ہے۔ سیزارے بورجیا کی کہانی اس پوری گہری تحقیق کا مرکز اور سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والا حصہ ہے۔ یہ وہ شخص تھا جسے اقتدار صرف اس کی قسمت اور اپنے والد پوپ الیگزینڈر کی بے پناہ طاقت اور دولت کی بدولت ملا تھا،
مگر اس نے اس مفت ملے ہوئے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جو ایک عقل مند، شاطر اور بے رحم حکمران کو کرنا چاہیے۔ بالکل، اس نے ثابت کیا کہ اگر اقتدار تشتری میں رکھ کر میل بھی جائے تو اسے خون اور لوہے کے بغیر بچایا نہیں جا سکتا۔ بورجیا نے رومانیہ کے علاقے پر قبضہ کیا جو اس وقت ایک بدترین انتشار کا شکار تھا۔ وہاں چور، لٹیرے اور کمزور نواب ہر طرف لوٹ مار کر رہے تھے۔ تو بورجیا نے امن کیسے قائم کیا؟ بورجیا جانتا تھا کہ اگر اس نے خود سختی کی تو عوام اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اس لیے اس نے رومانیہ میں امن قائم کرنے کا کام اپنے ایک انتہائی سفاک اور ظالم وزیر ریمیرو دے اورکو کے سپرد کیا اور اسے مکمل کھلی چھوٹ دے دی۔ اس وحشی وزیر نے اپنے بے رحم اور ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے چند ہی مہینوں میں پورے علاقے میں امن تو قائم کر دیا، لیکن اس ظلم کی وجہ سے عوام اس وزیر کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور پھر بورجیا نے اس صورتحال کا جو فائدہ اٹھایا وہ سیاست کی تاریخ کا ایک ایسا خوفناک واقعہ ہے جو بالکل کسی گیم آف تھرونز کے سنسنی خیز منظر کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، جب بورجیا کو لگا کہ لوگ اس وزیر کے ظلم کی وجہ سے بغاوت کر سکتے ہیں تو اس نے ایک سرد صبح اپنے ہی اس وفادار اور ظالم وزیر کو قتل کروا دیا۔ اور بات صرف قتل پر ختم نہیں ہوئی، اس نے اس وزیر کی لاش کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر سیسینا شہر کے چوک میں لکڑی کے ایک بلاک اور خون آلود خنجر کے ساتھ نمائش کے لیے رکھ دیا۔ اس وحشت ناک منظر نے عوام کو با یک وقت انتہائی خوشی اور شدید خوف میں مبتلا کر دیا۔ ان کا انتقام بھی پورا ہو گیا اور انہیں یہ سرد پیغام بھی مل گیا کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ لاش کو چوک میں رکھنے کا وہ منظر طاقت کے بے درخت مگر انتہائی سوچے سمجھے اور نفسیاتی استعمال کی ایک کلاسک مثال ہے۔ بورجیا نے اس واقعے کے ذریعے خود کو معصوم ثابت کیا اور سارا مالبہ اس مرے ہوئے وزیر پر ڈال دیا۔ یعنی اس نے حکمرانی کا ہر قدم بالکل درست اٹھایا۔ ہر قدم پرانے دشمن خاندانوں کا صفایا کیا، فوج میں اپنے وفادار بھرے، نئے اتحاد بنائے۔ لیکن اس کی حتمی ناکامی کی وجہ اس کی اپنی کوئی غلطی یا حکمت عملی کی کمی نہیں تھی، بلکہ تاریخ کی سب سے بدترین قسمت تھی۔ وہ کیسے؟ آئین اس وقت جب وہ پورے اٹلی پر چھانے والا تھا، اس کا باپ پوپ الیگزینڈر اچانک پراسرار طور پر مر گیا اور بورجیا خود بھی ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑ گیا۔ اتنی زبردست قابلیت کے باوجود محض بری قسمت نے اسے تباہ کر دیا۔ پھر بھی میکیاولی نیا اقتدار حاصل کرنے والوں کے لیے بورجیا ہی کو ایک ماڈل قرار دیتا ہے۔ بورجیا کی تو قسمت خراب تھی، لیکن تاریخ میں اقتدار حاصل کرنے کے کچھ اور طریقے بھی بظاہر کامیاب رہے ہیں جن کی بنیاد خالص جرائم، غداری اور قتل عام پر تھی۔ مثال کے طور پر سسلی کے علاقے کا حکمران ایگتھوکلیس۔ ہاں، وہ غریب کمہار کا بیٹا تھا۔ بالکل، اس نے طاقت حاصل کرنے کے لیے شہر کے تمام سینیٹرز اور امیر ترین لوگوں کو امن کے بہانے ایک جگہ جمع کیا اور پھر اچانک فوج بلا کر سب کا بے دردی سے قتل عام کروا دیا۔ یا پھر اولیور روٹو کو دیکھ لیں، اس نے تو بالکل ریڈ ویڈنگ والے انداز میں سب کچھ کیا۔ ہاں، اپنے ہی سگے چاچا اور شہر کے تمام معززین کو ایک شاندار دعوت پر بلایا اور دسترخوان پر ہی سب کے گلے کٹوا دیے۔ ان واقعات پر میکیاویلی کا کیا موقف ہے؟ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے میکیاویلی ایک انتہائی حیرت انگیز اور گہرا فلسفیانہ نقطہ بیان کرتا ہے۔ وہ ان کرداروں کی اخلاقی تعریف قطعی نہیں کرتا، وہ واضح کرتا ہے کہ غداری، محسن کشی اور قتل و غارت سے طاقت اور تخت تو ضرور مل سکتا ہے، لیکن ان طریقوں سے تاریخ میں عزت یا وقار کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ظلم کے حوالے سے ایک نظریہ پیش کرتا ہے نا؟ ہاں، اور وہ نظریہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ظلم کے درست استعمال اور غلط استعمال میں فرق کرتا ہے۔ ظلم کا درست استعمال وہ ہے جو صرف ایک ہی بار پوری شدت اور صفاقی کے ساتھ اقتدار کے بالکل آغاز میں کر دیا جائے، تاکہ تمام دشمنوں کا ایک ہی وار میں صفایا ہو جائے۔ بالکل، تاکہ روز روز خون نہ بہانا پڑے۔ اس ایک بڑے جھٹکے کے بعد حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنی تلوار میاں میں رکھ لے اور عوام کو مسلسل فوائد فراہم کرنا شروع کر دے، تاکہ لوگ پرانے زخم بھول کر خود کو محفوظ محسوس کریں۔
اور اس کے برعکس ظلم کا غلط استعمال یہ ہے کہ کوئی حکمران ابتدا میں تو نرمی کا دکھاوا کرے لیکن پھر اپنا اقتدار بچانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل ظلم کرتا رہے۔ ایسے نظام میں روز کسی نہ کسی کو پکڑا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، اور ایسی طرح کی مسلسل چیرہ دستیوں سے عوام ہمیشہ ایک انجانے خوف، عدم تحفظ اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہتے ہیں۔ وہ کبھی ایسے حکمران کے وفادار نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ظلم بھی ایک حد تک کارآمد ہے اور نرمی بھی، تو ایک نیا حکمران اپنی طاقت کی بنیاد آخر کس چیز پر رکھے؟ کتاب میں اس پر بڑا تفصیلی حصہ ہے کہ اقتدار کے لیے اشرفیہ یعنی نوبلز کا سہارا لینا بہتر ہے یا عوام کا؟ اس سوال کا جواب میکیاویلی بڑی صراحت سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اشرفیہ اور نوابوں پر کبھی کسی بھی صورت میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ان کے پاس تو طاقت اور دولت ہوتی ہے۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے۔ نوابوں کے مقاصد ہمیشہ توسیع پسندانہ اور ظالمانہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو دبا کر رکھا جائے اور ان پر ظلم کیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ نواب اندر سے حکمران کو اپنے برابر کا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کبھی اس کے سچے ماتحت نہیں بنتے۔ جبکہ عوام کی سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بالکل، عوام کا مقصد انتہائی سادہ اور معصوم ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، انہیں سکون سے جینے دیا جائے۔ اس منطق کے حساب سے تو طاقت اور حکومت کی عمارت ہمیشہ عوام کی حمایت پر کھڑی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تعداد میں سمندر کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ایک حکمران صرف عوام کو تحفظ اور انصاف فراہم کر دے تو وہ اس کے کٹر وفادار بن جاتے ہیں۔ کسی بھی دوغلے نواب سے تو چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، لیکن اگر عوام خلاف ہو جائیں تو کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ بات صرف حکومت کرنے تک محدود نہیں، بلکہ جب عوام کی بھاری اکثریت کسی حکمران کے ساتھ کھڑی ہو تو اس ریاست کے دفاع کا مسئلہ بھی حیران کن حد تک حل ہو جاتا ہے۔ دفاع کی بات آئی ہے تو کتاب میں جرمن شہروں کی بڑی شاندار مثال ہے۔ ہاں، یہ شہر اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ان کے گرد انتہائی گہری خندقیں اور مضبوط فصیلیں ہیں، لیکن ان کی اصل طاقت ان کی توپیں نہیں ہیں بلکہ ان کی منصوبہ بندی ہے۔ وہ پورے 1 سال کا راشن جمع کر کے رکھتے ہیں نا؟ بالکل۔ ان کے پاس اپنے قلعوں کے اندر پورے 1 سال کا راشن، ایندھن اور پینے کا پانی محفوظ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ محاصرے کے دوران عوام کو فارغ اور مایوس ہونے سے بچانے کے لیے ان کے پاس پورے 1 سال تک روزگار فراہم کرنے کا خام مال موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی سمجھدار حملہ آور ان شہروں کا رخ نہیں کرتا۔ 1 سال کا محاصرہ کسی بھی فوج کے لیے ڈراونا خواب ہے۔ اسی دفاع کی بحث میں چرچ کی ریاستوں کا ذکر بھی آتا ہے، جو بڑا انوکھا ہے۔ یہ ریاستیں ایک بالکل ہی الگ نوعیت رکھتی ہیں۔ انہیں بچانے کے لیے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی حفاظت توپیں یا قلعے نہیں کرتے، بلکہ انہیں قدیم مذہبی روایات اور عقائد کی ایک ایسی غیر مرئی ڈھال میسر ہوتی ہے جو حملہ آوروں کے دلوں میں ایک نفسیاتی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ میکیاویلی نے بڑی باریک بینی سے ان تمام اقسام کا احاطہ کیا ہے، لیکن وہ اس تمام بحث کا نچوڑ ایک ایسی حقیقت پر لاتا ہے جس سے فرار ممکن نہیں، اور وہ ہے ریاست کی اپنی عسکری اور فوجی طاقت۔ چاہے قوانین کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر فوج نہیں ہے تو نہ قوانین قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ریاست۔ اور فوج کے معاملے میں اس نے کوئی رعایت نہیں برتی۔ کتاب میں عسکری طاقت کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے: ریاست کی اپنی فوج، کرائے کے فوجی یعنی مرسنریز، اور امدادی فوجی یعنی آگزیلریز جو کسی اور بادشاہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور میکیاویلی نے کرائے کے فوجیوں کو تو ریاست کے لیے زہر قاتل قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ محض جذباتی نہیں بلکہ خالصتاً منطقی ہے۔ کرائے کے فوجیوں کا ریاست کے ساتھ تعلق صرف اور صرف اس تنخواہ کا ہوتا ہے جو انہیں دی جا رہی ہوتی ہے۔ ان میں کوئی حب الوطنی، کوئی جذبہ یا ریاست سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ تو جب امن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب امن ہوتا ہے تو یہ فوجی ریاست کے وسائل کو دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں، اور جب واقعی جنگ کا خطرہ سر پر آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی باشعور انسان محض چند سکوں کے لیے اپنی گردن نہیں کٹوانا چاہتا۔
اٹلی کی تاریخی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی کرائے کے کمانڈرز تھے۔ لیکن اس نے امدادی فوجیوں کو کرائے کے فوجی سے بھی زیادہ خطرناک بتایا ہے۔ یہ نقطہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ہاں، یاد رہے، امدادی فوجی جو بظاہر مدد کے لیے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی طاقتور پڑوسی حکمران سے مدد مانگی اور اس کی امدادی فوج جنگ ہار گئی تو آپ کی ریاست تو ویسے ہی تباہ ہو گئی۔ اور اگر وہ جیت گئے تو؟ اگر وہ امدادی فوج جنگ جیت گئی تو آپ کی ریاست میں ایک ایسی فتح فوج موجود ہوتی ہے جو آپ کی نہیں بلکہ اس طاقتور پڑوسی بادشاہ کی وفادار ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں ان کے قیدی اور دستے نگار بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے بائبل سے لی گئی ڈیوڈ اور گولیات کی وہ مشہور مثال پیش کی گئی ہے۔ جب کم عمر ڈیوڈ جنگجو گولیات سے لڑنے کے لیے بادشاہ سول کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے لڑنے کے لیے اپنی شاہی زرہ، بختر اور ہتھیار پیش کیے، لیکن ڈیوڈ نے انہیں پہننے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس مختصر سی مثال میں ریاست کے بقا کا سب سے بڑا سبق چھپا ہے۔ ادھار کے ہتھیار یا کسی دوسرے کی دی ہوئی زرہ بختر، جو اصل میں امدادی فوج کی علامت ہے، ہمیشہ یا تو بہت بھاری ہوتی ہے یا اتنی ڈھیلی ہوتی ہے کہ آپ الجھ کر رہ جاتے ہیں، یا پھر اتنی تنگ کہ وہ میدان جنگ میں آپ کی اپنی حرکت کو ہی محدود کر دیتی ہے۔ انسان کی حفاظت صرف اس کے اپنے ہتھیاروں سے ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس لیے ایک حکمران کو ہمیشہ اپنی مقامی فوج بنانی چاہیے، اور ایک دور اندیش حکمران پر لازم ہے کہ وہ امن کے دنوں کو عیاشی میں ضائع کرنے کے بجائے جنگ کی تیاریوں میں گزارے۔ اسی لیے کتاب زور دیتی ہے کہ حکمران کو باقاعدگی سے شکار پر جانا چاہیے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ اس بہانے وہ اپنے ملک کے جغرافیائی دشوار گزر راستوں، پہاڑوں اور دریاؤں کی نوعیت سے واقف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ماضی کے عظیم لوگوں کی زندگیوں کو سمجھ سکے، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھ سکے۔ ان تمام تاریخی حقائق، جنگی حکمت عملیوں اور انسانی نفسیات کے بے رحم تجزیے کو پڑھنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میکیاویلی کی یہ کتاب محض کوئی شیطانی کتاب یا برائی کا پلندہ نہیں ہے، جیسا کہ اسے اکثر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یہ دراصل اقتدار کی حرکیات کا ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جو تمام تر اخلاقی اور نظریاتی پردوں کو چیر کر دیتا ہے۔ یہ کتاب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ دکھاتی ہے کہ عام زندگی کے سیدھے سادے اخلاقی اصول سیاست اور ریاست کے وحشیانہ میدان میں کس طرح بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کی اس جدید اور بظاہر مہذب دنیا میں اس کتاب کی کوئی اہمیت باقی ہے؟ اس کا جواب اس بات میں ہے۔ آج کے دور میں بھی بڑے اداروں اور سیاسی رہنماؤں کے فیصلوں کے پیچھے وہی محرکات کام کر رہے ہیں۔ بالکل، جب کوئی انسان اس مسودے میں بیان کیے گئے طاقت کے ان اصولوں کو گہرائی سے سمجھ لیتا ہے تو وہ آج کے معلومات کے سیلاب اور پروپیگنڈا میں سچائی کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب کوئی سیاسی بیان محض نرمی کا جھوٹا دکھاوا ہے اور کب کوئی ریاستی فیصلہ ظالمانہ مجبوری کے نام پر اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے۔ یہ بصیرت انسان کو دھوکہ کھانے سے بچاتی ہے۔ اور اسی گہرے شعور کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس تفصیلی نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک ایسی فکر انگیز سوچ جو کسی کو بھی الجھن میں ڈال سکتی ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں میکیاویلی نے ایک انتہائی متنازع خیال پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قسمت ایک عورت کی مانند ہے، اور اگر انسان کو اسے اپنے قابو میں رکھنا ہے تو اس پر طاقت اور جرحیت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ قسمت ان محتاط لوگوں کی طرف مائل نہیں ہوتی جو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ ان بے باک اور جارحانہ مزاج رکھنے والے نوجوانوں پر مہربان ہوتی ہے جو جرت اور بہادری سے اسے مسخر کرتے ہیں۔ قسمت اور طاقت کا یہ نظریہ سننے والوں کے لیے ایک چپتا ہوا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا واقعی دنیا میں اقتدار حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے اصول ایک اچھے اور اخلاقی انسان بننے کے اصولوں سے بالکل متضاد ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ایک حکمران کو اپنی ریاست کی بقا اور عوام کے تحفظ کے لیے مجبوری میں برا بننا اور ظالم ہونا سیکھنا ہی پڑتا ہے، تو کیا اس بے رحم دنیا میں سچی اور بے داغ اخلاقیات کی سرائے سے کوئی عملی گنجائش بچتی بھی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔
آج کی اس گہری تحقیق میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے مطالعہ جاری رکھیے اور سوال اٹھاتے رہیے۔